سورہ مومنون آیت نمبر 101، 100 آیتیں ہو گئی ہیں، پچھلے ہفتے سے باقی تھا، وہ پھر پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ لیتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر جب سور پھونکا جائے تو ان میں آپس کے رشتے اور قرابتیں اس دن نہ رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھ پرچھ کر سکیں گے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پھر جس کے ترازو بھاری ہو گئے وہی کامیاب ہو گئے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اور جس کے ترازو ہلکے نکلے سو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، جہنم میں پڑے رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، آگ ان کے منہ کو جھلس دے گی اور وہ اس میں بدشکل ہو کر رہیں گے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا تم کو میری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں کہ پھر تم ان کو جھٹلا دیتے تھے؟ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، وہ بولیں گے ہمارے رب، ہماری بد نصیبی ہم پر غالب آ گئی اور ہم ہی بہکے ہوئے لوگ تھے۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب ہم کو نکال یہاں سے، اگر ہم دوبارہ ایسی حرکتیں کریں تو واقعی ہم گنہگار ظالم ہوں گے۔ قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، اللہ فرمائیں گے پڑے رہو یہاں پر پھٹکارے ہوئے اور مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين، بے شک میرے بندوں کی ایک جماعت تھی جو کہتی تھی اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر مہربانی کر، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ فاتخذتموهم سخریا، تو تم نے ان کو مذاق بنا رکھا تھا۔ حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ بھول گئے ان کے پیچھے میری یاد کو۔ وکنتم منہم تضحکون، اور تم ان کی ہنسی کرتے رہتے تھے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، ہاں میں نے آج ان کو بدلہ دیا ان کے صبر کرنے کا کہ وہی اپنی مراد کو پہنچے اور کامیاب ہو گئے۔ پیچھے اللہ رب العزت والجلال نے برزخ کا تذکرہ کیا تھا، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، پیچھے برزخ کا عالم ہوگا جو اس دنیا اور قیامت آخرت کے بیچ میں ایک لمبا طویل عرصہ ہے، چونکہ وہ ایک دیوار کی طرح بیچ میں حائل ہے، اور برزخ اس کو کہتے ہیں جو دو چیزوں کے درمیان حائل ہو۔ وہاں پر نہ دنیا کی پوری زندگی ہے نہ آخرت کی پوری زندگی ہے، کچھ دنیا کچھ آخرت دونوں کا مجموعہ ہے، اس لیے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ تو اس کا اللہ نے کہا تھا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ پاک آگے کہہ رہے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، رہیں گے برزخ کے میدان میں، اور برزخ کا میدان یا تو ریمانڈ سینٹر ہے یا گیسٹ ہاؤس ہے۔ فاجر کے لیے ریمانڈ سینٹر ہے، جیسے پریزن میں اس کی پٹائی ہوتی ہے، ریمانڈ پر لیا جاتا ہے اور ذرا اس پر سختی ہوتی ہے، اور مومن کے لیے قبر گیسٹ ہاؤس ہے، اس کو ٹیمپرری اس کو وہاں آرام سے رکھا جاتا ہے، پھر اس کا جو اصل ٹھکانہ ہے وہ قیامت میں حساب کتاب کے بعد جو اس کی جنت ہے وہاں پر وہ جائے گا، اور یہاں پر جو ہے وقتی طور پر رکھا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس برزخ کے عالم میں وہاں پر رہیں گے۔ اور پچھلے ہفتے ہم نے جیسا کہ بتایا تھا کچھ قبر کے حال احوال سنائے تھے، اور واقعی ڈراؤنے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے جب قبر کا تذکرہ ہوتا تو اتنا روتے کہ آنسوؤں سے ان کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ کسی نے ان سے کہا کہ آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو اتنا نہیں روتے، جنت کی باتیں ہوتی ہیں، حشر کی باتیں، آخرت کی باتیں ہوتی ہیں تو اتنا نہیں روتے، لیکن قبر کے تذکرے پر اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا ہے کہ میں نے آخرت کا کوئی منظر ایسا نہیں دیکھا کہ قبر اس سے زیادہ ہولناک اور گھبراہٹ والی نہ ہو، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد سنا ہے کہ قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو یہاں سے سلامتی سے پار نکل گیا تو باقی منزلیں بھی اس کی آسان ہوں گی، اور جو یہاں مصیبت میں پھنس گیا تو اس کی باقی منزلیں بھی کٹھن ہوں گی اور مشکل والی ہوں گی۔
اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا ہے قبر یا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے، اس لیے مجھے قبر کی ہولنا کی اور اس کے تصور سے بہت سمجھیے کہ رونا آتا ہے اور رو دیتا ہوں۔ اور واقعی اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو کثرت سے یاد رکھنے کا حکم دیا کہ اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، جو لذتوں اور لگژری اور پلیجرز کو کرش کرنے والی چیز ہے اس کو خوب یاد کرو۔ صحابہ نے پوچھا پلیجرز کو کرش کر دینے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا موت ہے، کہ موت یاد کرتے ہیں تو طبیعت مقدر ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں ان کو موت کا تذکرہ برا لگتا ہے، ان کے سامنے موت کی یاد کرے یار کوئی اور باتیں کرو، یار موت کی باتیں مت کرو، دیکھی جائے گی مرنے کے بعد جو ہوگا ہوگا، ابھی مرنے کی ذرا یار کباب شراب کباب چلاؤ یا دور چلاؤ، تو ان کو موت کی چیزیں مقدر کر دیتی ہیں، اچھا نہیں لگتا ہے موت کا تذکرہ کرنا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ مقدر کرنے والی چیز کثرت سے اس کو یاد کرو، فائدہ اس کا دل نرم ہو جائے گا، سافٹ ہو جائے گا۔ تو قبر کو یاد کرنا، اس کے متعلق کچھ چرچے کرنا، اس کا ذکر تذکرہ کرنا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی یہاں روزانہ رات کو مجلس لگتی اور اس مجلس میں یہی موت اور ما بعد الموت اور قبر اور حشر اور آخرت کی باتیں ہوتی، اور عمر بن عبدالعزیز بھی بہت روتے۔ روزانہ یہ مجلس جان بوجھ کر رکھتے تھے تاکہ وہ باتیں یاد رہیں، آدمی بھولے نہیں ان کو، اور تاکہ دل جو ہے نرم ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا تھا میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے، مجھے کبھی رونا نہیں آتا، یتیم مسکین کو دیکھ کر دل میں نرمی اور رحم نہیں آتا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو جی نہیں چاہتا، دل میں قساوت آ گئی ہے، ہارڈ از راک ہو گیا ہے، کوئی علاج بتاؤ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو، جنازوں کے پیچھے پیچھے چلو، مردوں کو غسل دو، کفن پہناؤ، قبرستان جایا کرو، اس سے دل نرم ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کرنا شروع کیا، کچھ دن ایسا کیا تو واقعی دل سافٹ ہو گیا، اسپنج جیسا۔ اس کے بعد رونا بھی آوے، نفس دل میں رقت بھی ہو، اللہ کا دھیان بھی، عبادت میں شوق بھی پیدا ہو۔ تو یہ علاج ہے اپنے دل کی قساوت کو ختم کرنے کا کہ موت کو آدمی کثرت سے یاد کرے۔ اس لیے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ میں ہم نے تھوڑا بہت برزخ اور ما بعد الموت کے کچھ احوال کا ذکر کیا تھا۔ اللہ پاک وہاں کی پکڑ دھکڑ سے ہماری حفاظت فرمائے اور قبر میں اللہ ہم سب کو راحت نصیب فرمائے۔ تو یہ قبر کا حال برزخ کا ہوا۔ آگے اللہ کہتے ہیں ہاں جب سور پھونکا جائے گا تو آپس کے سارے رشتے کٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے اس دن، اور کوئی کسی سے پوچھ پرچھ نہیں کرے گا۔ سور پھونکا جائے گا، سور 2 دفعے پھونکا جائے گا۔ پہلی دفعے جو پھونکا جائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی، ساری دنیا فنا ہو جائے گی۔ اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت، سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ پڑیں گے، پہاڑ اڑنے لگیں گے، کیونکہ جب بہت دھماکہ ہوتا ہے تو ہر چیز ہوا میں اڑ پڑتی ہے۔ تو اتنا بڑا دھماکہ ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے راکس اور پتھر کو، کنکریاں تو دور کی بات نہیں، پہاڑ جتنا بھاری بھرکم پہاڑ بھی ہوا میں اڑے گا۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ۔ اتنے زور سے سور پھونکا جائے گا، اتنا لمبا پھونکا جائے گا، ذرا سا ہلکا چند سیکنڈ منٹ کے لیے نہیں۔ زلزلہ آتا ہے 7.9 ریکٹر اسکیل پر تو ذرا سا زلزلہ ہوتا ہے، لیکن اس کی اتنی خطرناک آواز ہوتی ہے کہ جیسے زمین کے نیچے انڈر گراؤنڈ 100 ٹرینیں چل رہی ہوں، تو 100 ٹرینیں ایک ساتھ چل رہی ہوں اور دھڑا دھڑ کھٹاکھٹ 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 جو آواز ہوتی ہے وہی زلزلے کی آواز ہے۔ تو جب سور پھونکا جائے گا تو پوری زمین میں بیک وقت زلزلہ ہوگا اور زمین چیٹ جائے گی، کریکس پڑ جائیں گے اور اس میں پھٹ جائے گی، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے اور اڑ جائیں گے اور ساری زمین میں ایک تہلکہ مچ جائے گا۔ تو یہ پہلا سور پھونکا جائے گا، اس وقت ساری دنیا فنا ہو جائے گی، لمبے عرصے تک، طویل عرصے تک اسرافیل علیہ السلام پھونکتے ہی جائیں گے حتیٰ کہ ساری دنیا فنا ہو جائے گی، کوئی باقی نہ رہے گا۔ پھر بالآخر 4 بڑے بڑے فرشتے ہوں گے، اللہ پاک حکم دیں گے کہ جبرائیل کی روح بھی نکال لو، اسرافیل کی بھی نکال لو، اسرائیل کی بھی، یہ میکائیل کی بھی نکال لو۔ پھر اللہ پاک خود اسرافیل علیہ السلام کو بھی حکم دیں گے کہ تو بھی مر جا، چنانچہ ان پر بھی موت آ جائے گی اور اللہ کے سوا، ایک اکیلے اللہ کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا۔ اس وقت اللہ پکاریں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کہیں گے ایک اکیلے اللہ کی۔ یہ قیامت کے دن کا ذرا سا نقشہ ہوا۔ اس کے بعد ایک لمبا عرصہ گزرے گا، اللہ پاک ساری دنیا کو یوں ہی پڑی رہنے دیں گے، اور تقریباً 40 برس کا عرصہ گزر جائے گا۔ اللہ پاک اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے قم باذن اللہ، اسرافیل علیہ السلام کھڑے ہو جائیں گے، زندگی اور حیات ان میں آ جائے گی، روح پھونک جائے گی۔ اسرافیل علیہ السلام کو اللہ حکم دیں گے دوبارہ سور پھونکو،
تو اسرافیل علیہ السلام جب دوبارہ سور پھونکیں گے تو اب جو ہے ساری مخلوق جو ہے کھڑی ہو جائے گی اور اپنی اپنی قبروں سے اٹھ پڑے گی، نکل پڑے گی. جو جہاں گرا ہوا ہوگا وہی اس کی قبر ہوگی. تو وہیں سے اللہ پاک جو ہے ساری روحوں کو ان کے اجسام کی طرف لوٹا دیں گے اور آن فآن ود ان سیکنڈز ساری مخلوق کھڑی ہو جائے گی اور فرشتے بھی کھڑے ہوں گے. فرشتوں کو حکم ہوگا پکارو ان کو میدان حشر کی طرف بلاؤ. فرشتے کہیں گے ادھر چلو تو سب اس میدان حشر کی طرف چلیں گے. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کانهم جراد منتشر. جب پکارنے والا ایک بھیانک آواز کی طرف پکارے گا، نگاہیں نیچی جھکی ہوئی ہوں گی اور قبروں سے اس طرح نکلیں گے جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوتی ہیں. لوکسٹ جو ہے پوری فیلڈ کو گھیر لیتی ہے، ملینز کی تعداد میں ساری کھیتی کھا جاتی ہیں. تو جس طرح وہ بکھری ہوئی ہوتی ہیں تو قبروں سے اس طرح بکھرے ہوئے نکلیں گے اور میدان حشر کی طرف چل پڑیں گے. تو یہ دوسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا اس کا اللہ یہاں تذکرہ کر رہے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا تو فلا انصاب بینہم، اس وقت کوئی رشتہ نہ رہے گا، کوئی رشتہ نہ رہے گا. ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم، کوئی رشتہ دار اور کوئی دوست، گہرا دوست کسی دوست کو بھی نہیں پوچھے گا، حالانکہ وہ دوست کو دیکھ رہا ہوگا، اس کو دیکھ رہا ہوگا کہ میرا دوست ہے، لیکن وہ اس کو پوچھے گا نہیں بھائی کیا حال چال ہے، ٹھیک ٹھاک ہو، پوچھے. ہر ایک اپنی فکر میں ہوگا. اور اس وقت کیا عالم ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. ہر ایک اپنے اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا، رشتہ داروں کو دیکھ کر کے دور ہو جائے گا. کیوں دور ہو جائے گا؟ حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب لوگ میدان حشر میں آ جائیں گے اعلان ہوگا کہ سنو، جس کا کسی کے ذمے کوئی حق ہو تو اس سے جا کر وصول کر لے. تو اب جب یہ اعلان سنیں گے تو بیٹا اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا کہ میرے باپ کا کوئی مجھ پر حق ہوا اور مانگ لے گا، اور باپ جو ہے بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا کہ بیٹے کا کوئی حق میرے ذمہ ہو وہ مجھ سے مانگ بیٹھے. بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، بیوی شوہر کو دیکھ کر بھاگے گی، ماں بیٹی کو دیکھ کر بھاگے گی. اور جن کے حق ہوں گے وہ خوش ہو جائیں گے کہ ہم کو تو نیکیاں ملنے والی ہیں کیونکہ ان کے پاس ہمارے ان کے ذمہ حقوق ہیں. تو اس لیے جب وہ دیکھیں گے تو بھاگنے کی کوشش کریں گے، لیکن کہاں جائیں گے؟ نہ آسمان میں اوپر چڑھنے کی کوئی گنجائش، نہ زمین میں کہیں چھپنے کی، نہ کوئی غار ہے اور نہ کوئی کیو ہے، نہ کوئی اور چھپنے کی جگہ، کوئی بلڈنگ کمرہ کہ جہاں جا کر چھپ سکیں. ایک پلین میدان ہے، کہیں بھاگ نہیں سکتے ہیں. کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، کوئی مفر نہیں ہوگا، اللہ کے پاس ہی جانا ہوگا. تو وہ جہاں بھی جائیں گے پکڑے جائیں گے، لائے جائیں گے، پھر حساب کتاب ہوں گے. اور اس کی طرف وہاں اشارہ کیا. اس کو اللہ نے کہا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، رشتے بھی ٹوٹ جائیں گے، کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کو دیکھے گا نہیں. یہاں ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ يَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز سارے رشتے اور تعلقات کٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے سوائے میرے رشتے اور میرے نسب کے. یہ روایت اس کا مضمون صحیحین میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب ام کلثوم کی منگنی کی، جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بیٹی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی دختر نیک اختر لخت جگر ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کی منگنی کی حضرت علی سے اور کہا کہ علی، میں نے حضور کا ارشاد سنا ہے قیامت کے دن سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے سوائے میرے رشتے کے، تو میرا جی چاہتا ہے میرا رشتہ حضور کے ساتھ جڑ جائے تاکہ قیامت کے دن بھی میرا رشتہ حضور سے جڑا رہے. تو حضرت علی نے کہا امیر المومنین شاید آپ کا اشارہ ام کلثوم کی طرف ہے. کہا ہاں میں ام کلثوم ہی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. بہت اچھا، آپ سے اس کا عقد ہو گیا. اور بعض روایت میں یہ ہے کہ حضرت علی نے کہا کہ میں ذرا اس کے دو بڑے بھائی ہیں ان سے مشورہ کر کے جواب دیتا ہوں. چنانچہ آپ گھر آئے، حسن حسین کو بلایا. کبھی امیر المومنین نے ام کلثوم کے ساتھ عقد مانگا ہے، کیا مشورہ ہے؟ تو دونوں نے جواب دیا بھائیوں نے کہ امیر المومنین تو واقعی امیر المومنین ہیں، عمر ہیں، اور ان کا رشتہ جو ہے رد نہیں کرنا چاہیے، دے دینا چاہیے. ام کلثوم سے پوچھا، ام کلثوم بھی راضی ہو گئی. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عقد ہو گیا، نکاح ہو گیا ان کا، اور رہیں، اور جتنا عرصہ حضرت عمر کے ساتھ رہیں بڑی محبت کے ساتھ، خدمت گزاری کے ساتھ. اور غالباً حضرت عمر کو اللہ پاک نے ان سے کوئی اولاد بھی نصیب فرمائی. اور یہ سمجھیے کہ رشتہ ہوا. وہاں پر یہ حدیث آتی ہے مسند احمد میں کہ حضرت عمر نے حضور کا یہ ارشاد نقل کیا تھا کہ قیامت کے دن رشتے کٹ جائیں گے سوائے میرے رشتے کے. اس سے معلوم ہوا کہ اگر
کہیں سید خاندان میں شادی ہو سکتی ہو تو کرنا چاہیے، اس لیے کہ سید خاندان کا رشتہ حضور سے ہے، اور حضور کا جو رشتہ ہے وہ تو کنیکٹڈ رہے گا، باقی بھی میرا تمہارا رشتہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن حضور کا جو رشتہ ہے وہ نہیں کٹے گا، وہ وہاں بھی باقی رہے گا۔ اور یہ بات ہے کہ سید اگر نیک صالح ہو، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہو تو اس کی بہت جلدی ترقی ہوتی ہے اور بہت جلدی اس کو عروج نصیب ہوتا ہے اللہ کے یہاں، کیونکہ یہ نسب جو ہے یہ صرف نیرے نسب کا اعتبار نہیں ہوتا، لیکن اگر اعمال صالحہ اور نسب دونوں جوائن ہو جائیں تو بہت جلدی آدمی اوپر ترقی کرتا ہے۔ تو سید کا نسب تو خاص حضور سے لگا ہوا ہے، حضور کی اولاد میں سے ہیں، تو حضور کی خاص توجہ ہوتی ہے اپنی اولاد کے اوپر، تو اس لیے ان کو جلدی ترقی ہوتی ہے۔ اسی لیے بہت سے اکابر اولیاء اللہ کو ہم دیکھتے ہیں سید تھے، حضرت پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سید تھے، سادات میں سے تھے۔ سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے اکابر اولیاء اللہ میں سے سید تھے۔ تو اللہ پاک نے سادات سے دین کی بڑی خدمتیں دی ہیں، تو اس لیے حضور کہہ رہے ہیں کہ میرے سارے رشتے کٹ جائیں گے، ساری دنیا کے رشتے کٹ جائیں گے سوائے میرے رشتے کے، کہ میرا رشتہ باقی رہے گا۔ تو اگر سید لڑکی ملتی ہو تو رشتہ کرنا چاہیے تاکہ حضور کے ساتھ ہمارا رشتہ جوائن ہو جائے اور وہاں پر جو ہے کنیکشن ہمارا لگ جائے اس کے ساتھ۔ یہ اس کے ذیل میں ابن کثیر نے یہ حدیثیں بیان کی ہیں۔ آگے فرمایا اس دن جب سور پھونکا جائے گا تو اپنے رشتے اور تعلقات ختم ہو جائیں گے اس دن، اور ولا یتساءلون، ایک دوسرے کو پوچھیں گے بھی نہیں اور ایک دوسرے کی طرف توجہ بھی نہیں کریں گے، بلکہ بھاگیں گے ایک دوسرے کی طرف، ایک دوسرے سے۔ یہ کب؟ اچھا یہاں پر ایک سوال ہے، اس کا جواب اسی آیت سے سمجھ میں آتا ہے۔ اس جگہ تو کہا ولا یتساءلون، ایک دوسرے کو پوچھیں گے نہیں، لیکن دوسری جگہ اللہ نے فرمایا واقبل بعضهم على بعض يتساءلون فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، تو دوسری جگہ سورہ صافات میں کہا کہ لوگ جو ہیں ایک دوسرے سے پوچھ پرچھ کریں گے، سوال کریں گے، تو دونوں میں ظاہراً تعارض ہے، یہاں تو کہا لا یتساءلون اور وہاں کہا یتساءلون، تو دونوں میں کانٹرڈکشن نظر آتا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے حقیقت میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں، اس لیے کہ قیامت کا دن جو ہے وہ کوئی ایک منٹ کا دن نہیں ہے، وہ تو بہت لمبا اسٹریچڈ آؤٹ دن ہے، تو اس میں کچھ اوقات ایسے ہوں گے کہ وہاں کوئی کسی کو پوچھ پرچھ نہیں کرے گا۔ وہ جو شروع کا جب سور پھونکا جائے گا اور قبر سے نکل کر کے آئیں گے تو اس وقت وہ سب ہکے بکے ہوں گے اور کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں کہ بھئی کیا حال ہے، کچھ کام ہے، کوئی ہیلپ کروں میں آپ کی، اس وقت تو کوئی کسی کو، سب اپنی اپنی فکر میں نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ لیکن جب وہ تھوڑا وہ گھبراہٹ اور خوف ذرا ہلکا ہوگا، ریسیڈ ہوگا، اترے گا، پھر حساب کتاب شروع ہوگا، اور اس کے بعد جب دیکھے گا کہ ہاں اب جو ہے کچھ گاڑی لائن پر آئی ہے، اب اعمال نامے بھی دائیں ہاتھ میں مل گئے ہیں اور اب حوض کوثر کا پانی بھی پی لیا ہے، تو اس کے بعد ذرا بولنے کے ہوش حواس آئیں گے، تو پھر ایک دوسرے سے پوچھ پرچھ شروع کریں گے، اور وہاں پر پھر وہ مکالمات اور ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو اور ایک دوسرے کے ساتھ حق مانگنا اور حق دینا اور شفاعت کرنا، نیک بندے جو ہیں شفاعت کریں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور پیغمبر سفارش کریں گے، اور اسی طرح سے اولیاء اللہ، علماء، صلحاء، حفاظ یہ سفارش کریں گے۔ تو یہ سفارشیں وغیرہ کسی کے لیے بولنا یہ بات کی چیزیں ہوں گی، جس کو کہا یشفع الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء۔ قیامت کے دن پہلے پیغمبر سفارش کریں گے، پھر علماء سفارش کریں گے، پھر شہداء سفارش کریں گے۔ تو یہ سفارش کرنے کا جو سیکوینس اور جو ترتیب ہے یہ نظام بعد میں ہوگا۔ شروع میں اللہ نے کہا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب سور پھونکا جائے گا اس وقت کسی کے ہوش حواس نہیں ہوں گے اور کوئی بات چیت نہیں کر سکے گا، تو اس سے وہ دونوں میں جمع جو ہے سمجھ میں آ گیا۔ آگے اللہ نے فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، ہاں میدان حشر میں پھر یہ ہوگا جس کے ترازو بھاری ہو گئے وہ کامیاب، اور جس کے ترازو ہلکے ہو گئے وہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے والا جہنم میں پڑا رہے گا۔ ترازو بھاری ہو گئے یعنی کون سے ترازو؟ نیکی کے ترازو۔ تو جس کا نیکی کا ترازو بھاری ہو گیا، گناہ ہلکے ہو گئے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیں گے، جاؤ جیسے اس کے گناہ ہیں ہی نہیں، مٹاؤ اس کو، ختم کرو، بھول جاؤ اس کو، پکڑ نہ کرو اس کی نیکیاں زیادہ ہے، گناہ کم ہے، میرے بندے کو جاؤ جنت نصیب کر دو، اس کے دائیں ہاتھ میں اس کا پروانہ دے دو، تو اس کو کہیں گے چلو تم تو کامیاب ہو گئے۔ اور جس کے سمجھیے کہ برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور نیکی کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو وہ خسارے کے اندر ہوگا۔ ایک حدیث میں مسلم شریف کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ حدیث قدسی کے اندر فرماتے ہیں، میرا بندہ جب نیک کام کا ارادہ کرے تو اس کو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو، اور جب اس نیک کام کو کر لیوے تو اس کو کم سے کم 10 گنا ملٹیپلائی کر کے لکھو،
اللہ فرماتے ہیں میں 10 گنا نہیں، میں آگے اس کو 700 ٹائمز ملٹیپلائی کرنے پر بھی قادر ہوں۔ اگر کسی غریب نے اپنی محنت کی کمائی میں سے 1 پاؤنڈ صدقے میں دیا، للہ میں دیا، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ میں غریب کو دیا، تو ہو سکتا ہے اللہ پاک اس 1 پاؤنڈ کو ایسا لکھیں جیسے 10 پاؤنڈ دیے، اور ہو سکتا ہے ایسا لکھیں جیسے 700 پاؤنڈ دیے، بلکہ 700 میں اضافہ کر کے 60,000 اور 7 لاکھ اور 7 کروڑ تک بھی اللہ دے سکتے ہیں۔ اس کو اللہ نے کہا واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اسی لیے کہتے ہیں غریب کے پیسے میں جو برکت ہے وہ امیر کی دولت میں نہیں ہے، اس میں وہ اخلاص نہیں جو اس غریب کی 1 پیسے کے اندر، اس کے اندر جو برکت اور اس کے اندر جو اخلاص ہے۔ تو اللہ نے وہاں پر کہا کہ کم سے کم 10 ٹائمز ملٹیپلائی کرو، 700 ٹائمز تک، گویا اس نے یہ 1 نیکی نہیں کی، 10 نیکیاں کی، بلکہ 700 تک اس کو آگے بڑھاؤ اور اس کا ثواب بڑھا کر کے لکھو۔ آگے فرمایا اور جب میرا بندہ برائی کا اور گناہ کا ارادہ کرے تو گناہ کا ارادہ کرنے پر اس کو مت لکھو، ہاں اگر وہ اس گناہ کو کر لے تو پھر اس کو 1 گناہ لکھو، اس کو زیادہ کر کے نہ لکھنا، ملٹیپلائی کر کے نہ لکھنا۔ آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے کہ نیکیاں تو بڑھا کر کے لکھی جاتی ہیں اور گناہ اول تو اللہ کہتے ہیں مت لکھو مت لکھو، پھر جب لکھتے بھی ہیں تو 1 لکھتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کی برائیاں اور گناہ زیادہ ہیں اور نیکیاں کم ہیں تو یہ بڑا ہلاکت والا آدمی ہے، بڑا ڈومڈ انسان ہے، خسارے میں پڑا ہوا انسان ہے۔ اس کو کہا وَلَا يَهْلِكُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا هَالِكٌ۔ اللہ کے اس قدر فضل کے باوجود اگر کوئی جہنم میں گیا تو واقعی وہ خسارے والا جہنمی ہوگا کہ جب اس نے 24 گھنٹے میں گناہ اتنے زیادہ کیے کہ 1 لکھا جائے پھر بھی اس کے گناہ زیادہ ہو گئے، اور نیکیاں بالکل نہیں کی کہ ملٹیپلائی کیا جاتا ہے پھر بھی اس کی نیکیاں کم رہیں اور گناہ زیادہ ہو گئے، تو یہ آدمی کتنے خسارے کے اندر ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ بھئی سمجھیے کہ اللہ کے اس فضل کو دھیان میں رکھو، کوشش کرو کسی بھی چھوٹی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھو، جو بھی نیک کام کر سکتے ہو کرو۔ سبحان اللہ 1 مرتبہ پڑھ سکتے ہو پڑھو، 1 درود شریف پڑھو، 1 استغفار پڑھو، 1 کلمہ پڑھو، لا حول ولا قوت پڑھو، یہ سب نیکیاں ہیں جو لکھی جاتی ہیں، اور جو بھی امر بالمعروف، نیک کا حکم، برائی سے روکنا، یہ سب اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پر یہ فیصلہ ہوگا، ترازو جس کا بھاری ہو گیا نیکیوں کا، بہت زیادہ نیکی لے کر کے آیا تو وہ تو کامیاب، اور جس کا برائیوں کا ترازو بھاری اور نیکیوں کا ہلکا ہو گیا تو وہ خسارے کے اندر ہے اور نقصان میں پڑنے والا ہے۔ یہ شاید اس سے اشارہ کافروں کی طرف ہے، کیونکہ کافروں کے پاس نیکی ہوگی ہی نہیں، ان کے پاس تو برائی ہی برائی ہوگی، اس لیے کہ کافر دنیا میں جو نیکی کرتا ہے تو اس نیکی میں چونکہ اخلاص نہیں ہوتا، خالص اللہ کے لیے نہیں کرتا اور اغراض مقاصد ہوتے ہیں، تو اللہ پاک اس کو اس کے اس نیک عمل کا ثواب بدلہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ قیامت میں جب وہ آئے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی ہوگی ہی نہیں کہ جس پر اس کو اجر اور ثواب دیا جا سکے، اس نے تو اپنی ساری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی وصول کر لیا ہے، تو پھر وہاں اس کو دینے کا کیا کام ہے؟ تو وہاں پر اس کو کچھ نہیں ملے گا، جو کچھ اس کو ملنا تھا وہ دنیا میں ہی اللہ نے اس کو عافیت دی، پیس دیا، سیکورٹی دی، لانگ لائف دی، جیک پاٹ لگ گیا، پیسے مل گئے، ملینئر بن گیا، عیش مل گیا، اچھی گاڑی، اچھا مکان، اچھی راحت، آرام، اولاد، اسباب، یہ چیزیں اللہ نے عافیت، اس کے ذریعے سے اس کی نیکیوں کا بدلہ یہیں چکا دیا، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ کافر ہوگا کہ جس کا برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور نیکیوں کے پلڑے میں کچھ بھی نہیں ہوگا کہ اس کو کچھ دیا جا سکے۔ اسی لیے آگے فرمایا فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، ان کے چہروں کو آگ جھلسا دے گی، وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اور وہ اس میں بگڑے ہوئے منہ سے بد شکل بن کر کے پڑے رہیں گے۔ لفح یلفح کے معنی جھلس دینا اور جھلسا دینا، برنڈ کر دینا، تو ان کے چہرے برن ہو جائیں گے، جھلس جائیں گے، اور کالحون بد شکل ہوں گے، بد شکل ہوں گے۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے، ابن کثیر نے نقل کی کہ کافر جو ہے آگ اتنی تیز ہوگی کہ اس کا منہ جل جائے گا اور اس کے ہونٹ، اوپر کا ہونٹ اوپر کی طرف چلا جائے گا اور نیچے کا ہونٹ لٹک کر کے اس کی ناف کے پاس آ جائے گا، اس کا پورا منہ بد شکل اور بگڑا ہوا ہوگا۔ اور بعضوں کا ایسا ہوگا کہ وہ پورا جسم ان کا میلٹ ہو کر ان کی ہڈیاں بھی ان کے پاؤں کے اوپر گری جائیں گی اور ہڈیاں بھی گری جا رہی ہوں گی، چہرہ بھی بد شکل، بدن بھی پورا ان کا بد شکل اور بدصورت ہو جائے گا، تو قبیح شکل ہو جائیں گے۔ بعض لوگوں کو پیاس لگے گی، پانی مانگیں گے، گرم گرم پانی دیا جائے گا تو اس پانی کو ہونٹ کے پاس لائیں گے تو ان کا ہونٹ اور زبان سب جل جائے گی، اندر ڈالیں گے تو اندر سے سارا کچھ جل جائے گا اور استنجے کے رستے سے بہہ پڑے گا اور پگھل کر کے نکل جائے گا
گا ان کے بدن کے اوپر. اس کو کہا وہ فیہا کالحون, آگ ان کو جلا دے گی اور ان کا چہرہ اور جسم یہ سب بد شکل ہو جائے گا. اس کو کہا یہاں جلتے جلتے بدن سوج جائے گا, نیچے کا ہونٹ لٹک کر ناف تک اور اوپر کا پھول کر کھوپڑی تک پہنچ جائے گا, زبان باہر نکل کر زمین میں لٹکتی ہوگی جسے دوزخی پاؤں سے رونیں گے. اللہم احفظنا منہ ومن سائر انواع العذاب. اس کو اللہ نے کہا وہم فیہا کالحون. آگے اللہ نے فرمایا الم تکن آیاتی تتلی علیکم, اللہ ان کو ڈانٹیں گے کہ یہ عذاب تم کو کیوں ہو رہا ہے, بتاؤ میری آیتیں تمہارے پاس پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھی کہ نہیں, پھر تم جھٹلاتے تھے یا نہیں, تم ایسی حرکت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے, اقرار کرو. اللہ پاک اقرار کروائیں گے تو وہ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا, ہمارے رب ہم پر ہماری بدنصیبی غالب آ گئی اور ہم تھے بہکے ہوئے لوگ. یعنی اقرار کیا کہ ہاں آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ سنائی جاتی تھی, ہم نے اسلام کا نام بھی سنا تھا, محمد صاحب کا نام بھی سنا تھا, قرآن کے بارے میں بھی سنا تھا کہ قرآن شریف کلام ہے, اسلام مذہب ہے, اور یہ باتیں ہم کو پتا تھی, ہم نے اسٹڈی بھی کیا تھا قرآن اسلام کو, کبھی دل بھی چاہتا تھا لیکن پھر ہماری نفسانی خواہشات سے مجبور ہو کر کے ہم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. یہ ہماری حالت ہو گئی تھی, ہم ہی وکنا قوما ضالین, گمراہ تھے. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون, ہمارے رب ہم کو یہاں سے نکال, ہم دوبارہ ایسی حرکت کریں تو واقعی ہم ظالم ہوں گے. اللہ پر لیکن یہ بات بھی ایسی جمع خرچی ہوگی, زبانی جمع خرچ, جیسے پیچھے کہا تھا انہا کلمۃ هو قائلها, ایک بات ہے یوں ہی بول رہا ہے, اس کے پیچھے حقیقت نہیں ہے. تو یہاں پر بھی ہم کو نکال, ہم دوبارہ ایسی حرکت کریں تو ہم واقعی ظالم ہوں گے. لیکن اگر اللہ نکالیں بھی وہاں سے واپس دنیا میں بھیجیں تو دنیا میں آ کر پھر وہی حرکت کریں گے جو پہلے کرتے تھے. اللہ پاک کہتے ہیں قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون, پڑے رہو اس کے اندر, میرے ساتھ بات بھی نہ کرو, بات کرنا ختم کرو, اب ہم تم سے بات بھی نہیں کریں گے. اللہ رب العزت بہت غصے میں ہوں گے. اخسؤوا فیہا جھٹکارنے کے لیے اور پھٹکارنے کے لیے یہ جملہ بولتے ہیں. روایت سے یہاں پتہ چلتا ہے کہ جہنمی جب دیکھیں گے کہ لوگ نکل رہے ہیں تو ان کو بھی لالچ ہوگی کہ ہم بھی نکلیں, لیکن جب دیکھا جائے گا کہ اب نکلتے نکلتے ختم ہو گیا نکالنا یہاں سے, اب کسی کو نہیں نکالا جا رہا ہے, تو وہ مالک کو پکاریں گے, مالک ذرا ہمارا کچھ کام کر دو نا, ہمیں بھی یہاں سے نکال دو نا, یا مالک لیقضی علینا ربک, اگر نہیں نکالنا ہے تو ہماری موت آ جائے. تو وہ فرما دیں گے انکم ماکثون, تمہیں کہیں نہیں جانا, یہیں پڑے رہنا ہے. لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون. روایت میں آتا ہے کہ ان کے پکار اور مالک کے جواب کے درمیان 1000 برس کا فاصلہ ہے. وہ پکاریں گے تو 1000 برس کے بعد وہ جواب دیں گے. مالک جو ہیں اتنے سمجھئے کہ غصے والے اور سٹبرن فرشتے ہیں, کیونکہ وہ اللہ کی عذاب کا مظہر ہیں, تو اس لیے ان کو ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. تو جب وہ دیکھیں گے کہ مالک کو دھیان نہیں دے رہے ہیں تو پھر وہ اللہ کو پکاریں گے کہ اللہ تو بڑے رحیم کریم ہے, لاؤ شاید اللہ ہماری سن لیں. تو پھر وہ اللہ کو پکاریں گے تو اللہ ان کو یہ جواب دیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون, پڑے رہو, مجھ سے بات بھی نہ کرو. کیوں کہ انہ کان فریق من عبادی, تم صرف یہی نہیں کہ میری باتوں کو ٹھکراتے تھے بلکہ میرے بندوں کی ایک جماعت ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین کہتی تھی, دعا مانگتی تھی, مسکین تھی, لیکن تم نے ان کی مذاق اڑائی تھی. ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, عقبہ ابن ابی معیط صرف صحابہ کی نہیں حضور کی مذاق اڑاتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں, سجدے میں جاتے ہیں تو وہ وہاں سے کوئی ذبح کیے ہوئے اونٹوں کی اوجڑیاں اور ان کی بچہ دانیاں اونٹنیوں کی لے آتا ہے اٹھا کر کے. حضور جب سجدے میں گئے ہیں تو آپ کی کمر پر ڈال دیا, اور پھر جب حضور اٹھ نہیں سکے, اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اٹھ نہیں رہے ہیں, تو ادھر قہقہے مارنے لگے اور لوٹ پوٹ ہونے لگے, ہنسنے میں ہنسی مارے جا رہے ہیں بے تحاشا, اور حضور یہاں سجدے کے اندر پریشان, سر اٹھا نہیں سکتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہاں تھے, ان سے دیکھا نہیں گیا, وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ یہ بڑے بڑے سرغنے تھے اور سردار تھے. تو یہ جلدی سے چپ چاپ سے گھر گئے, فاطمہ سے کہا کہ دیکھو ہاں حضور کو بہت پریشانی میں تکلیف میں ہے. فاطمہ دوڑی ہوئی آئیں اور جلدی سے حضور کی کمر پر سے وہ سب گند وند ہٹایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس وقت بددعا نکل گئی. حالانکہ عادت شریفہ نہیں تھی کسی کو بددعا نکلنے کی, لیکن سخت تکلیف ہوئی. کہہ دیا اللہم علیک بقریش. جب حضور نے یہ لفظ کہا فوراً چونک گئے اور ان کی وہ ہنسی مذاق اور قہقہے سب ختم, اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ شریف کے پاس جو دعا کی جاتی ہے وہ ضرور مقبول ہوتی ہے. حضور نے 3 مرتبہ کہا اللہم علیک بقریش, اللہم علیک بقریش, اللہم علیک بقریش, پھر نام لیا اللہم علیک بعقبۃ بن معیط, علیک بابی جہل ابن ہشام, علیک بعتبۃ بن ربیعہ, شیبہ ابن ربیعہ, بالولید ابن عقبہ.
عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں حضور نے وہاں جن کے نام لیے تھے میں نے دیکھا چند ہی سال بعد غزوہ بدر ہوا اور بدر میں ان سب کی لاشیں وہاں پر پڑی ہوئی تھی، تو حضور کی دعا کی قبولیت وہاں ظاہر ہوئی۔ تو اس طرح سے حضور کی مذاق اڑانا، روایت میں آتا ہے عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہتے ہیں ایک مرتبہ سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت علی سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ حضرت علی نے پوچھا تو لوگ کہنے لگے سب سے بہادر تو آپ ہیں، شیر خدا ہیں۔ حضرت علی نے کہا میں بہادر کہاں، میرے سامنے تو جو لڑنے آتا ہے میں اس کو سلا دیتا ہوں، لیکن سب سے بڑے بہادر ابو بکر صدیق ہیں۔ میں نے دیکھا کہ حرم شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ ابن ابی معیط کمینہ آیا اور اس کے ہاتھ میں کوئی چادر یا رسہ تھا، اس نے حضور کے گلے میں اس کو گھمایا اور پھندا دے دیا اور پھر حضور کی پٹائی کرنے لگا، اور بھی مشرکین کا جمگھاٹا جمع ہو گیا، کوئی مکہ مار رہا ہے، کوئی کہاں سے کیا تکلیف دے رہا ہے، کوئی گالیاں بک رہا ہے۔ تو ہم لوگوں کی کچھ ہمت نہیں پڑتی تھی، کسی نے ابو بکر صدیق کو کہا، ابو بکر صدیق دوڑے ہوئے آئے اور اس مجمع میں گھس گئے اور کسی کو گھوسا مار رہے ہیں، کسی کو ہٹا رہے ہیں، کسی کو لات ماری اور ہٹایا اور کہا وہی رقم اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تمہارا ناس ہو ایک آدمی کو صرف اس لیے مارتے ہو کہ وہ ربی اللہ بولتا ہے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ سب سے بڑے بہادر ابو بکر صدیق تھے۔ حضرت علی نے کہا بتاؤ مومن آل فرعون جن کا تذکرہ 24ویں پارے میں سورہ مومن میں ہے وہ اچھے ہیں کہ صدیق اچھے ہیں؟ پھر کہنے لگے صدیق اچھے ہیں۔ مومن آل فرعون اپنا ایمان چھپاتے تھے، صدیق نے پہلے دن سے لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا تھا اور اپنے ایمان کا اظہار کیا تھا۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، لقد اوذیت فی اللہ وما یوذی احد ولقد خفت فی اللہ وما یخاف احد، مجھ کو اللہ کے خاطر ڈرایا گیا، تھریٹن کیا گیا جتنا کسی اور کو نہیں کیا گیا، اور ستایا گیا جتنا کسی اور کو نہیں کیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کو تم ستاتے تھے، اس طرح ان کی مذاق کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فاتخذتموہم سخریا، صہیب اور بلال اور عمار کی مذاق کرتے تھے۔ صرف ان کی نہیں، آج بھی مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں صرف اس لیے کہ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، کہ جہاں کہیں مار پڑتی ہے مسلمان کو اس لیے کہ وہ کلمہ گو ہے، کل ربی اللہ بولتا ہے، تو ان کو مارا جاتا ہے اور مذاق اڑائی جاتی ہے، ان کے دین کی مذاق اڑائی جاتی ہے، پکڑی کی جاتی ہے۔ اس کو اللہ نے کہا، دوسری جگہ اللہ نے کہا ان الذین اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون، مجرمین ایمان والوں کی مذاق اڑاتے تھے، اور جب ایمان والوں کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھ مارتے تھے، اشارے کرتے تھے کہ یہ ایسے ہیں نا ویسے ہیں، اور ان کے بارے میں فقرے کستے تھے اور جملے کہتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھر جاتے تھے تو جوکس کرتے ہوئے اور ان کی جوکس بناتے ہوئے جاتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، مومنین کو دیکھتے تھے کہتے تھے یہ تو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج ایمان والے کافروں سے ہنس رہے ہیں۔ علی الارائک ینظرون، مسحریوں پر ہیں، دیکھ رہے ہیں اپنی خوشحالی اور راحت اور آرام۔ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، سورہ ویل للمطففین کے اخیر میں اللہ نے یہ آیات بیان کی ہیں۔ تو اس کو کہا کہ تم نے میرے بندوں کا مذاق بنا رکھا تھا، یہاں تک کہ ان کے پیچھے تم میرے ذکر کو بھول گئے تھے، مجھے یاد ہی نہیں رکھا تھا تم نے، اور مجھے پیچھے پھینک دیتے تھے، پسے پش ڈال دیتے تھے اور مجھے یاد نہیں رکھتے تھے، اور کفر و شرک میں ملوث رہتے تھے، تم ان کو ہنسی کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو انی جزیتہم اليوم بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے آج میں نے ان کو بدلہ دیا کہ وہی کامیاب ہیں، وہ فائز المرام ہیں، اور ان کا درجہ میں نے بلند کر دیا، جنت میں ہیں، آرام سے رہ رہی ہیں۔ ان کا حال دیکھ لو اور دیکھیں گے، کفار کو نظر آ جائیں گے ایمان والے جہاں جنت میں ہوں گے، تو جنت میں ان کے محلات اور عالیشان مقامات کو دیکھیں گے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کانورسیشنز ہوں گے، جیسے سورہ صافات میں مذکور ہے۔ اللہ پاک نے آگے پوچھا قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، بتاؤ تم روئے زمین میں کتنے برسوں کی تعداد رہے اور تمہاری گنتی وہاں رہنے کی کتنی ہے؟ تو قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، وہ کہیں گے ہم رہے ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، سو آپ گننے والوں سے پوچھ لو۔ قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، اللہ نے فرمایا تم نہیں رہے مگر تھوڑا، اگر تمہارے پاس کچھ علم ہوتا اور کچھ جانتے سمجھتے تو اچھا ہوتا۔ روایت ابن کثیر نے یہاں پر نقل کی کہ قیامت کے روز اللہ پاک جنت والوں سے پوچھیں گے جنت والو تم دنیا میں کتنا رہے تھے؟ جنت والے کہیں گے ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ تو اللہ کہیں گے تم نے بڑی اچھی بزنس کی کہ اس ایک دن یا ایک دن کے تھوڑے سے حصے میں محنت کر کے کتنی بڑی جنت کما لی، تو تمہاری تجارت اور تمہارے سودا، تمہاری محنت کامیاب رہی۔
پھر جہنمیوں سے پوچھیں گے تم کہاں کتنا رہے تھے، وہ کہیں گے ایک دن کا کچھ حصہ. تو اللہ کہیں گے تم بڑے خسارے میں رہے کہ اتنے شارٹ ٹائم تھا وہ بھی تم نے ضائع کر دیا اور ویسٹ کر دیا، اس کو وصول کرتے تو آج تم کو بھی وہ نعمتیں ملتی، دیکھو تمہارا آج کیا حشر ہو گیا ہے. تو اس کو کہا کہ تم تھوڑا سا ہی رہے تھے. جیسا کہ میں نے پچھلے بھی کہا تھا کہ ماں کے پیٹ کے 9 مہینے دنیا میں آتے ہیں تو بہت تھوڑے لگتے ہیں، تو جب قبر میں جائیں گے تو یہ دنیا کی لائف بہت تھوڑی لگے گی، میدان حشر میں جائیں گے تو اور تھوڑی لگے گی، جنت میں جائیں گے تو یہ دنیا بہت تھوڑی لگے گی. حدیث میں حضور نے کیا فرمایا، واللہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کوئی سمندر میں اپنی انگلی ڈپ کرے تو اس کی انگلی میں جو ڈراپ آئے گا وہ دنیا کی زندگی اور وہ سمندر آخرت کی زندگی ہے. تو اس آخرت کے لیے محنت کرو، اس ڈراپ کے پیچھے نہ پڑے رہو، یہ حضور نے وہاں سمجھایا. آگے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اس کو پورا کر لیتے ہیں انشاءاللہ تاکہ نیکسٹ ویک سورہ نور پڑھ لیں. چینج کرنا ہے، کر لو جلدی جلدی. رحیم اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، بھلا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی کھیل کے طور پر بنایا تھا اور تمہیں ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا ہے. فتعال اللہ الملک الحق، سو بہت اوپر اور بلند اور برتر ہے اللہ جو بادشاہ ہیں برحق ہیں. لا الہ الا هو رب العرش الکریم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی رب اور مالک ہے عزت والے عرش کا اور تخت کا. ومن يدعو مع الله الها آخر لا برهان له به، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے تو اس کے پاس اس کے لیے کوئی سند اور پروف اور ایویڈنس نہیں ہے. فإنما حسابه عند ربه، سو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. إنه لا يفلح الكافرون، بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں ریجیکٹ کر دیتے ہیں ان کا بھلا نہیں ہوتا. وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور کہیے اے رب تو ہی بخش دے، تو ہی رحم کر، اور تو سب رحم والوں میں بہتر رحم کرنے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز یہ پوچھ پرچھ ہوگی، سوال جواب وغیرہ سب ہوگا. میں تم سے پوچھتا ہوں کہ بھلا تم کو قیامت کا انکار ہے تو کیا تم کو ایسے ہی بنا دیا گیا ہے، بیکار بے فائدہ پیدا کیا گیا ہے؟ اس دنیا کی تخلیق کے پیچھے کوئی مقصد کوئی حکمت ہی نہیں ہے. اللہ پاک نے کوئی گیم بنائی ہے اس دنیا کو، کوئی کھیل تماشا کی ضرورت تھی، اللہ پاک کو کوئی کھیل کی ضرورت تھی تو ایک دنیا کا کھلونا بنا لیا اللہ پاک نے. اللہ پاک دوسری جگہ فرماتے ہیں ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان نے یہ سوچ رکھا اس کو ایسے ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا. دوسری جگہ فرمایا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا ذلك ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار، ہم نے آسمان زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے وہ بیکار نہیں بنایا، یہ خیال تو کافروں کا ہے، کافروں کے لیے جہنم کی آگ میں بربادی ہے. ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ایمان والے کیا بولتے ہیں، اے ہمارے رب یہ کارخانہ سارا تو نے بیکار نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے کوئی بیکار کام کرنے سے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے اور ہماری حفاظت کر. یہ ہم کو سکھایا گیا ہے. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے کوئی کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا ہے آسمان زمین اور ان کے بیچ والی چیز کو. کھیل تماشا کرنا بچوں کا کام ہے. سی سائڈ پر جاتے ہیں تو ریتی میں بہت چیزیں بناتے ہیں، سنو کے اندر سنو مین بناتے ہیں، صبح سے شام تک کھیلتے ہیں، جب شام واپس جانا ہے تو لات ماری اور وہ ریتی کا جو بنایا تھا وہ سب توڑ تاڑ کے پھینک دیا اور چلے آئے گھر. تو یہ بچوں کا کام ہے کہ کھیل تماشے کے لیے کام کرنا. اللہ رب العزت والجلال یہ سارا کارخانہ جو بنایا ہے اس کے پیچھے حکمت ہے، وزڈم ہے، کوئی نہ کوئی پرپس ہے اس کے پیچھے. اس لیے تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے بیکار بنایا ہے تم کو اور تم نے ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا ہے. یہ کیا خیال رکھا ہے تم نے کہ اللہ کے پاس نہیں جانا ہے؟ بے شک ساری دنیا اللہ کے پاس واپس جائے گی، حساب کتاب جزا سزا سب کچھ مرتب ہوگا. اللہ پاک بڑے اوپر اور بلند مقام والے ہیں، بادشاہ برحق ہیں، ان کے سوا کوئی حاکم اور معبود نہیں. رب العرش الکریم ہیں، وہ بڑے عزت والے عرش کے مالک اور رب ہیں، ان کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے. یہ آیتیں بڑی پاورفل آیتیں. ابن کثیر نے ایک روایت نقل کی، محمد ابن ابراہیم ابن الحارث اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک مرتبہ ایک غزوہ میں روانہ فرمایا.
فرمایا کہ سفر کے دوران اس آیت کو پڑھتے رہنا، اللہ تمہاری حفاظت بھی کریں گے اور غنیمت بھی حاصل ہوگا۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں ہم پورے سفر میں اس آیت کو پڑھتے رہے تو ہم نہایت سالمین غانمین اور حفاظت کے ساتھ، غنیمت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ واپس لوٹے۔ ایک روایت میں آیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہیں سے گزر رہے تھے، کسی نے ان سے کہا کہ یہ آدمی بہرا ہے، اس کے کان میں ذرا کوئی پھونک مار دو، منتر پڑھ دو، دم کر دو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہی آیتیں پڑھی اور اس کے کان میں دم کر دیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابن مسعود تم نے کیا پڑھا تھا اس کے کان میں؟ انہوں نے کہا میں نے یہ آیت پڑھی تھی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعی یہ آیتیں اتنی طاقتور اور پاورفل ہیں کہ اگر ان کو پہاڑ پر پڑھا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گی، یعنی ان میں اللہ نے بہت طاقت رکھی ہے۔ اگر آدمی کسی سمجھے ضرورت کے لیے ان کو پڑھے، ان کا ورد کرے اور بار بار ان کو ریپیٹ کر کے پڑھے اور اس کے بعد دم کرے تو اللہ رب العزت والجلال اس سے ضرور فائدہ نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو پکارے اور عبادت کرے تو اس کے پاس اس کے لیے کوئی پروف اور ایویڈنس اور آرگیومنٹ اور سند نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، سو اس کا حساب رب کے یہاں ہونے والا ہے، رب اس سے نمٹ لیں گے، اس سے جو کچھ ہونا ہے رب کے یہاں ہو جائے گا اس کا۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اور ریجیکٹ کر دیتے ہیں ایسوں کا بھلا نہیں ہوتا۔ سورت پوری ہو رہی ہے، سورہ مومنون شروع ہوئی تھی کس الفاظ سے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والے کامیاب ہو گئے جن کے نماز میں خشوع ہے، جو زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں، جو لغو سے منہ پھیر لیتے ہیں، جو شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی امانت اور عہد و پیمان کی رعایت کرتے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ تو یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ کافر کامیاب نہیں ہوئے، ان کو اپنی مراد نہیں ملی، ایمان والے کامیاب ہیں۔ جو شروع صورت میں ہم نے کہا تھا، صورت فنش ہو رہی ہے، فرمایا جو کافر ہوگا اس کا بھلا نہیں ہوگا، اس کی مراد پوری نہیں ہوگی، دنیا میں وقتی طور پر ٹیمپرری سکسیس اس کو مل جائے، لیکن سپریم سکسیس اور اصلی کامیابی جو ہے وہ اس کو حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ اللہ کے یہاں نجات اور عذاب سے نجات اور جنت میں داخلہ، اللہ کی رضا، وہ کامیابی اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا بے شک کافروں کا بھلا نہیں ہوتا۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، محمد آپ یہ دعا مانگ لو، اے رب تو مغفرت کر، تو رحم کر، تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے تمام رحم کرنے والوں میں۔ یہ دعا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، شیخ یونس صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں اس دعا کو خوب دھیان سے پڑھنا چاہیے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اور اس دعا کو پڑھتے وقت اپنے دماغ میں آدمی یہ رکھے کہ خدا میری بھی مغفرت کرے، میرے ماں باپ کی، میرے بیوی بچوں، میری اولاد کی، میرے رشتہ داروں کی، میرے خاندان والوں کی، میرے پڑوسیوں کی، میرے دوست احباب اور فرینڈز کی، اور اس بستی کے مسلمانوں کی، اور دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کی اللہ مغفرت کرے، ان پر رحم کرے۔ اللہ ان مسلمانوں کی بھی مغفرت کرے جو مجھ سے پہلے، مجھ سے پیچھے آدم علیہ السلام کے زمانے تک جو آ گئے ہیں، اور ان کی بھی مغفرت کرے، ان پر رحم کرے جو آگے قیامت کی صبح تک آنے والے مسلمان ہیں۔ تو اس آیت کے عموم میں ہم سب کو شامل کر سکتے ہیں، ساری دنیا اس کے اندر آ جائے گی، تو ہم کیوں اپنے ساتھ اللہ کی رحمت مغفرت کو ریسٹرکٹ کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، ایک گنوار دیہاتی بیڈوین جو آداب سے واقف نہیں ہے، وہ اندر آیا اور ایسے ہی اس نے دعا مانگی، اللہم ارحمنی و محمد ولا ترحم معنا احدا، اے خدا مجھ پر اور محمد پر تو رحم کر، کسی اور پر مت کر، اے خدا مجھ پر اور محمد پر تو رحم کر، کسی اور پر مت کر۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد حجبت یا ھذا واسعا، ارے او تو نے بڑے وسیع رحمت والے کو تنگ کر دیا کہ صرف اپنے لیے دعا مانگی، ساری دنیا کے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ سب کی مغفرت کرے۔ تو اس کو کہا کہ پڑھو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے رب تو ہی مغفرت کر، رحم کر، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ علامہ عثمانی لکھتے ہیں افحسبتم سے سورت کے اخیر تک کی یہ جو آیتیں ہیں بہت بڑی فضیلت اور بڑی تاثیر رکھتی ہیں، جس کا ثبوت بعض احادیث سے ہوا ہے اور مشائخ نے تجربہ بھی کیا ہے۔ چاہیے کہ ان آیات کا ورد رکھا جائے، خاتمے پر وہ دعا تبرکن و تفاولن
بلند نقل کرتا ہوں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تلقین فرمائی، جو ہم ہر نماز میں پڑھتے بھی ہیں، کیونکہ اس کے الفاظ کو ان آیات کے ساتھ بہت مناسبت ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا ہم پڑھتے رہتے ہیں، ہمارا دھیان نہیں جاتا اس کے میننگ پر، کتنی گہری دعا ہے۔ یہاں پر بھی یہی کہا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہ ہم سب کی مغفرت کرے، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ ہی سب سے اچھے مہربانی کرنے والے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے، مرتے دم تک استقامت نصیب فرمائے۔ ہم سب کو اللہ پاک جس طرح یہاں اللہ نے ہم کو بٹھایا ہے جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو جمع کرے اور وہاں ہم سب کو اکٹھا فرمائے۔ اسی طرح جو ہمارے قارئین سنتے ہیں اللہ ان کو بھی اس رحمت خاصہ میں شامل کر کے ان کی بھی مغفرت فرمائے، ہم سب سے اللہ پاک راضی ہو جائے۔ بہرحال یہ سورت پوری ہوئی اس طرح سے۔ آگے انشاءاللہ سورت النور ہے، مدنی سورت ہے، یہ بڑی عجیب زبردست سورت ہے، اس میں عصمت اور عفت کے احکام اور مسائل پائے جاتے ہیں۔ نوری نور ہے سورہ نور، اس لیے انشاءاللہ نیکسٹ ویک اس کو پڑھیں گے۔ یہ سورت کمپلیٹ ہوگی، اللہ پاک قبول فرمائے۔